یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17 باب اور اس کی 5 سے 10 آیت کے درمیان آج کے خداوند کے کلام کی ہم تلاوت کریں گے۔ اگر آپ بھی میرے پیچھے پڑھنا چاہیں تو یہ بڑا اچھا موقع ہوگا کہ ہم خداوند کے کلام کی تلاوت میں شامل ہو سکیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ خداوند کے اس مقدس کلام پر اس کی خاص برکت ہو۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب ہم خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ دن بھر اور کبھی کبھی آدھی رات تک ہم بولتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم موقع ہماری زبان اور ہمارے ہونٹوں کو ملتا ہے جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم خدا کی مدح ثنائی کرتے ہیں، جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور قیمتی وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند کے حضور اسے پکارتے ہیں۔ آج صبح کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے، انسان پر توکل کرتا ہے۔ کس طرح پوری دنیا ایتھیسٹ ہو رہی ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ جو پڑھنے والے ہیں، جو دنیا کے حالات سے واقف ہیں، اس وقت دنیا ایتھیسزم میں بڑھ رہی ہے۔ کسی زمانے میں سوشلزم کا خطرہ تھا، کمیونزم کا خطرہ تھا، یہ دونوں بڑی تحریکیں تھی دنیا میں۔ سوشلسٹ طریقہ کار، کمیونزم کا طریقہ کار، یہ بھی دونوں نظریات خدا کا انکار کرتے ہیں، اور بڑا عرصہ کلیسیا نے دکھ پایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح رشیا میں بائبل لے جانی ممنوع تھی، کیونکہ وہ کمیونزم کے نمائندے تھے۔ بڑے بڑے ان کے لیڈر جن پر بکس لکھی گئی، جنہوں نے دنیا کے دھارے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، دنیا انہیں عظیم ناموں سے جانتی۔ ان کے نظریات نے سفر کیا ملک و ملک اور خدا کا انکار کیا، باقاعدہ حکومتی لیول پر خدا کا انکار۔
حالانکہ رشیا تو آرتھوڈکس مسیحوں سے بھرا ہوا تھا، آج بھی بھرا ہوا ہے، اس وقت بھی بھرا ہوا تھا، اس وقت بھی چرچز وہاں موجود تھے، لیکن بائبل صرف رشین زبان میں وہاں اویلیبل تھی اور گنتی کی بائبلز تھی۔ آپ باہر سے بائبل نہیں لے جا سکتے تھے، عام لوگوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔ یہ سوشلسٹ نظریہ تھا جس نے خدا کے وجود کو انسانوں کے درمیان سے نکال دیا، اور آج ہمارے نیبرز میں، انڈینز، سب کانٹیننٹ میں کتنے ہی لوگ ہیں جو انسان کو ہی بھگوان سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے اعضاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ انسان کا پجاری ہے، خدا کا انکار آج ایک نئی فارم میں دنیا ایک نئی برائی کا حصہ بن رہی ہے، جسے ہم ایتھیسزم کہتے ہیں۔ یہ سوشلزم اور کمیونزم کی ایک نئی شکل ہے، جس میں لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس میں لوگ عبادت گاہ میں جانا بند کر دیتے ہیں، جس میں کسی بھی مذہبی کتاب کو پڑھنا بند کر دیتے ہیں، جس میں خدا کے نام کو پکارنا بند کر دیتے ہیں۔ ایتھیسزم ہمارے یہاں زیادہ تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ عبادت نہیں کرتے، کسی مذہب کی کتاب نہیں پڑھتے، خدا کے نام لینا نہیں ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، جو خدا کو نہیں مانتے۔ یورپ اور امریکہ کے لوگ صاف ہو اور سچائی سے بات کرنے والے ہیں، وہ آپ ان کو کہیں آپ کرسچن ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم کرسچن نہیں ہیں، ہم کرائسٹ کو نہیں مانتے، لیکن ہم منافق ہیں، ہم فریبی ہیں، ہم جھوٹے ہیں، حالانکہ ہم کرائسٹ کو نہیں مانتے تو بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی ایتھیسزم جڑیں پکڑ رہا ہے، یورپ میں گہرا ہو گیا ہے، ہر دوسرا شخص ایتھیسٹ ہوتا ہے۔ وہاں یورپ کی 30% آبادی ایتھیسزم کا شکار ہو گئی، جو خدا کو نہیں مان رہے، جن کی زندگیوں سے خدا کا وجود ختم ہو گیا، حالانکہ کائنات کے پورے نظام میں ہمیں خدا نظر آتا ہے، پورے نظام۔ آپ دیکھیں یہ جو بارش ہم پر برستی ہے، اس کا پانی کہاں سے لیا جاتا ہے؟ تھوڑی سی اس پہ بات کریں، کہاں سے لیا جاتا ہے؟ سمندروں سے پانی لیا جاتا ہے، اور سمندروں کا پانی کڑوا ہوتا ہے، ہم اسے پی نہیں سکتے، لیکن وہی پانی جب آسمان سے ہو کر آتا ہے تو کس قدر میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قدرت ہے جو خدا کی قدرت ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے۔ وہی سمندروں سے بادل پانی لیتا ہے اور اسے پہاڑوں پر برف کی صورت میں برساتا ہے، وہ برف بن جاتا ہے، وہی پانی برف بن جاتا ہے، وہی نمکین پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی بادل اسے پہاڑوں پر لے جاتے ہیں اور وہاں وہ برف بن کے برستا ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں وہی سورج اسی پانی کو پگھلاتا ہے اور ہماری ندیاں اور دریا بنتے ہیں۔
جسے ہم کہتے ہیں دریائے سندھ، دریائے چناب، دریائے جہلم، اور بھی دریائے کنہار، دریائے کابل، یہ وہ دریا ہیں جو سمندروں کے پانی سے بنتے ہیں، لیکن یہ میٹھے پانی کے دریا بن جاتے ہیں۔ یہ وہ قدرت ہے خدا کی جو پوری کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ انسان کا بریتھنگ سسٹم، سانس لینے کی قوت، آکسیجن کو پھیپھڑوں تک لے جانا، پھیپھڑوں سے زندگی بننا اور پھر باہر آ جانا، یہ قدرت ہے جو ہمارے آس پاس ہے۔ انسان پھر بھی اسے نہیں مانا، انسان ایتھیسزم کی طرف جا رہا ہے، عبادت سے دور، ریاضت سے دور۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ ہم اکثر 17-18 گھنٹے آج کل جاگتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، فضول بھی بولتے رہتے ہیں، لیکن 5 منٹ خدا کی تعریف کے لیے بولنا ہمیں کتنا بھاری لگتا ہے، کتنا مشکل لگتا ہے، کتنا مشکل لگتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، دن بھر موبائل پر ہیں، میرے اور آپ کے سب کے بچے موبائل پر لگے رہتے ہیں، لیکن آپ انہیں کہیں کہ 5 منٹ آپ خدا کے کلام کی تلاوت کر لیں، کتنا بھاری وقت ہوتا ہے وہ انسان۔ یہ ہماری ذات کے اندر وہ نقص ہے جو خدا کو قبول نہیں کرتا۔ ہم 5-10 منٹ بھی خدا کے کلام کی تلاوت کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج کل تو بے انتہا سہولیات، آپ ایک دن اپنے کان میں لگائیں اور موبائل پر کسی بھی ایک کتاب کو کھول لیں، 10 منٹ میں وہ کتاب آپ کو سنا دی جائے گی، لیکن ہم اس سہولت سے فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایتھیسزم کی طرف جا رہے ہیں، خدا کے انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا خدا کے انکار کے لیے نظریے تلاش کر رہی ہے۔ اب ایتھیسزم، پہلے کمیونزم تھا، سوشلزم، جس میں خدا موجود نہیں۔ کئی لوگوں نے خدا کی ذات کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں 60 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ انسان نے خدا کے ذات کے مرکز کو توڑنے کی کوشش کی، اسے پہلے بتوں میں ڈھالنے کی کوشش کی، انسانی اوتاروں میں بدلنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ ایک نظریہ مسیحیت میں بھی ہے۔ حضرت مریم ہم سب کے لیے بہت قابل عزت خاتون ہے، وہ یسوع المسیح کی والدہ محترمہ ہے، ہم ان کا احترام اور عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایک طبقے نے اسے اوتار بنا دیا، اسے خدا کا درجہ دے دیا، اس سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس کے اسٹیچوز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ خدا کی ذات کی نفی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ہمارے نظریے کو برا کہہ رہے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ پوری کی پوری بائبل کے اندر ایک بت گھڑ دیتے ہیں، آپ کو آزادی ہے اوتار کھڑا کرنے کی، آپ کو آزادی ہے یسوع کے پیرلل ایک شخصیت کھڑی کرنے کی، اور ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ یسوع کے کلام کو ڈیفینڈ کریں، اس پر بات کریں۔ دنیا اس طرف لگی ہوئی، ایک بت کو ہار پہنائے جا
वहां मेला, कभी वहां मेला। ये मेलों ठेलों की दुनिया बना दी। रूहानियत से लोग दूर चले गए, रूहानियत को भूल जाए। चुन्नी और चादरों को मसीहत बनाया जा रहा है। देगों को सूदखोर देगे दे दे के खुश हो रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि इससे तुम्हारी मग़फ़िरत होगी। झूठी तालीम, झूठे नजरियात, झूठे स्टेचूज बनाए जा रहे हैं। और जब ये सब कुछ किया जा रहा है, तो अगर कोई शख्स कहता है कि ये गलत है, ये कलाम के खिलाफ है, तो उसे कहा जाता है आप तफरीका डालते हैं, आप हमारे नजरिए के खिलाफ बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस एक रोशन नजरिया है। हम इसके प्यादा पैरोकार। जब कोई इसे डैमेज करता है तो बात करने का हक हमें भी हासिल है। दुनिया खुदा से भाग रही और दुनिया को ऐसा मजहब दिया जा रहा है जो रस्मों का मजहब है, जो हकीकी मजहब नहीं, जो सच्चा मजहब नहीं है। रस्में, कभी मुर्दों की ईद, कभी स्टेचूज पर हार डालने की ईद, कभी मेले ठेले, ये मजहब दिया जा रहा है। ये वो मजहब है जिसमें से खुदा माइनस है और रस्में ही रस्में हैं। ये एथियिज्म है, नई फॉर्म है, नई शक्ल। मसीहत कोई रस्मों का मजहब नहीं है, ये इंसानों को बदलने की तहरीक है। ये इंसानों को पवित्र करने का खुदा का इलाही मंसूबा है। इसलिए खुदा कहता है कि मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है। वो आदमी लानती है जो इंसानी रस्मों पर तवक्कुल करता है, जो इंसानी रग़बत पर तवक्कुल करता है, जो इंसानी बाजुओं पर तवक्कुल करता है, जो इंसानी इल्म पर तवक्कुल करता है, जो इंसानी दौलत पर तवक्कुल करता है, जो इंसानी हुस्न पर तवक्कुल करता है, जो इंसानी फरासत पर तवक्कुल करता है, वो क्या है? मलऊन, लानती। और लिखा है और जिसका दिल खुदा से बरगश्ता हो जाता है। देखिए, ये मां मरियम को हार पहनाने वाले लोग बहुत मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अभी इन्होंने 50 दरखास्तें मेरे खिलाफ दी फेसबुक को, और मेरी रेटिंग कम कर दी फेसबुक ने। जहां 20,000, पिछले पूरे एक साल मुझे 13,000 लोगों ने हर रोज मेरी वीडियोस को देखा, वहां अभी 1,000 पे आ गए। बात कोई बात, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि ये मेरी मुखालफत करेंगे, मुझे गालियां देंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बरगश्ता कर रहे हैं लोगों को। एक बुत परस्ती के स्टेचू को खड़ा करके उसे किसी का भी नाम देने से लोग बरगश्ता हो रहे हैं, और वही लोग 70% शराबी हैं, क्योंकि मसीह को माइनस करके बुराइयों, बदियों, नाराजगियों ने वहां जगह बना ली। नशाबाज, आवारागर्द है और मजहब के नाम पर धब्बा। लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, ये मैं नहीं फरमाता, खुदावंद यूं फरमाता है, मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। ये लोग
ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، اپنا نمبر دیتے ہیں، آئیے ہم سے ڈیبیٹ کریے، لائیو ڈیبیٹ کریے۔ نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے ان کے عالم کو کہتے ہیں، وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ صرف گالی گلوچ، نفرت، مخالفت اور فیس بک کو میرے خلاف چٹھیاں لکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ڈیبیٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام اتنا روشن اور اتنا واضح ہے کہ کوئی جھوٹا اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے سامنے کی بات نہیں ہے، خدا کے کلام کی اہمیت اتنی ہے۔ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ جو لوگ عبادت سے دور چلے گئے ہیں وہ ایتھیس ہیں، جن کی زندگی میں خدا موجود نہیں وہ ایتھیس ہیں۔ انہیں مسیح کی طرف آنا چاہیے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوں، کوئی فیوچر نہیں ان کا، بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں ان کا، چاہے وہ کتنے جھوٹ بولیں، جتنے مرضی جھوٹ بولیں کہ یہ باپ ابراہیم کی گود میں جائے گا، یہ وہاں جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی نہیں جائے گا، چاہے کسی قسم کے بھی چوگے پہن لیں۔ کلام مقدس میں مسیحت میں یاد رکھیں، مسیحت میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں۔ یسوع مسیح خود بھی کوئی ڈریس کوڈ استعمال نہیں کرتا تھا۔ یہ جتنے ڈریس کوڈ ہیں، یہ جو گلے میں پٹا ڈالتے ہیں، سٹولر جسے کہتے ہیں، میں بھی آپ بھی، یہ سب یہودی نقطہ نگاہ سے، مسیحی نقطہ نگاہ سے نہیں۔ یہ جو سفید چوگا، نیلا چوگا، پیلا، رنگ برنگے، ان کا مسیحت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ میں فیس بک پہ بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نئے اہدنامہ میں ایک جگہ بھی ڈریس کوڈ کی تعلیم موجود نہیں کہ یہ ڈریس پہنو، اس طرح کا پہنو، اس طرح کا پہنو، ایک آیت بھی نہیں۔ اس کا تعلق پرانے عہد نامے کی رسموں سے ہے۔ یہ صرف آج کل اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے مسیحی علماء پہنتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کردار نہ بولے تو لباس کے پیچھے کتنی دیر ہم چھپیں گے۔ یہ لباس پہن کر بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، حالانکہ پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں بھی پہن سکتا ہوں، آپ بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ علامتی طور پہ پرانے عہد نامے کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم پہن سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ اگر کوئی پہن بھی رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس ڈریس کوڈ کو روحانیت سے لنک کر رہا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ پہننے والا روحانی ہے، یہ منافقت اور جھوٹ ہے۔ ڈریس کوڈ کئی طرح کے ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم لباس پہنا ہوا ہے، آج سے 70 برس پہلے یہ ہمارے آباء و اجداد کا لباس نہیں تھا۔ کیا لباس تھا ہمارے آباء و اجداد کا؟ کیا لباس تھا؟ دھوتی اور کرتا اور صافہ اور پگڑی، یہ تھا ہمارے آباء و اجداد۔ لیکن آج ہمارے بچے پینٹ شرٹس پہنتے ہیں، ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ یہ شلوار قمیض جو ہے یہ اصل میں پاجامہ کرتا ہے، اور یہ ہے اتر پردیش کا، یو پی کا کلچر ہے، دہلی کا کلچر۔ یہ پنجابی کلچر نہیں ہے۔ پنجابی کلچر دھوتی کرتا اور صافہ ہے۔ خواتین بھی دھوتی باندھتی تھی، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا۔ یہ ہمارا ڈریس کوڈ نہیں ہے، لیکن ہم یہ پہنتے ہیں، اور مذہبی ڈریس کوڈ بھی ہمارا
نہیں ہے. اگر کوئی پہنتا ہے تو میں اسے گناہگار نہیں کہہ رہا، لیکن اگر وہ پہن کر کہتا ہے کہ اس ڈریس کوڈ کی وجہ سے میں پاکیزہ ہوں اور دوسرے نہیں، تو یہ منافقت ہے. مسیحیت میں تو کوئی ڈریس کوڈ ہے ہی نہیں. ہم کوئی بھی لباس پہن لیں، خدا ہمیں قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے، مسیحیت میں کیا کہتا ہے کہ خدا کی نگاہ انسان کے لباس پر پڑتی ہے. کس پر پڑتی ہے؟ دل پر پڑتی ہے. اس کے حضور لباس میٹر نہیں کرتا کہ ہم نے کیا پہنا ہو. ایتھیسزم جس نے ہماری جڑوں کو روحانی طور پر کھوکھلا کیا ہے، اس سے بچیں. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خدا ہے. خداوند، جس کی امید گاہ خداوند، جو خدا کو اپنی امید سمجھتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، اس کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ مبارک ہے، وہ بابرکت ہے. جس کی امید گاہ خداوند پر ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا. وہ آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنے گا، اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا. اس لیے ہمیں ایتھیسزم سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی نئی نسل کو بھی بچانا ہے. ہمیں ان کی زندگیوں میں خدا کو شامل کرنا ہے. 10 گھنٹے بولتے رہنے کے بعد اگر ہم 10 منٹ خداوند کے لیے تلاوت کریں تو یہ 10 منٹ ہمارے 10 گھنٹوں کا خراج ہوگا اور ہم پوتر ہوں گے. آئیے خدا کو کلام کو پڑھنا شروع کریں، اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں، اس کی عبادت اور ریاضت کے لیے باقاعدہ ٹائم فکس کریں، تاکہ خدا ہماری ذات سے نکل نہ جائے اور ہم ایتھیسٹ نہ بن جائیں اور لعنتی نہ ہو جائیں. ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر وہ نہ بن جائے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. بھائی فیصل ہمارے درمیان میں ہے، وہ دعا میں رہنمائی کریں. خداوند کے اس مقدس کلام پر اس کی خاص برکت ہو. آمین.